بنسپتی جی اور میرے پیارے ساتھیوں، میری زندگی میں یہ شاید پہلا موقع ہے کہ کوئی ایسی فنکشن وٹ اینڈ ہیومر کے اوپر کی گئی ہو سکتا ہے کہ مجھے پورا علم نہیں، جو کہ یہ بات ٹھیک ہے تو عام طور پہ ٹھیک ہی معلوم ہوتی ہوں گی تو بہت تھوڑی، تو میں اردو اکیڈمی کو بہت بڑی لمبی چوڑی مبارکباد دیتا ہوں۔ آپ اتنے ہنسے، یہی اس مجلس کا مقصد ہے، تو ہم ہنسی سے ہی شروع کریں اور جب تک یہ فنکشن چلے گی ہم ہنستے کھیلتے ہیں۔ جناب علی، لٹریچر چاہے وہ ایک وٹ کے فارم میں ہو، ہیومر کے فارم میں ہو، وہ ایک ہر ملک کی کلچر کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے، اور کلچر ہی سوسائٹی کی ایک، جس کو کہوں، فاؤنڈیشن ہوتی ہے۔ معاف کرنا، میں کچھ انگلش میں مکس بول رہا ہوں۔ اور جب اس کلچر کو ہٹایا جائے سوسائٹی سے تو وہ سوسائٹی کولیپس کر جاتی ہے، اور ایسی بہت زیادہ مثالیں ہیں۔ کچھ ایسی بات ہے ہمیں ایڈمٹ کرنی پڑے گی، کم سے کم میں تو ایڈمٹ کرتا ہوں کہ ایز اے نیشن وی ٹیک سیریس تھنگز ہیومرسلی اینڈ ہیومرس تھنگز سیریسلی، اور اس نظریہ نگاہ سے دونوں طرح سے ہی پرابلمس پیدا ہوتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا he laughs best who laughs at himself، یعنی جو آدمی اپنے اوپر سے کسی نے مذاق کیا وہ ایک بہت ہی بڑی شرافت کا نمونہ ہے، وہ آدمی بہت ہی بڑا کلچرڈ ہے۔ دوسروں پہ مذاق کرنا بڑا آسان ہے، پر دوسرے کے مذاق کو اپنی اچھی اسپرٹ میں لینا، دس از دی ہائٹ آف گڈ مینرز اینڈ کلچر۔ اسی لیے کہا گیا ہے، کسی فلاسفر نے کہا کہ اگر کوئی بھائی آپ کو اسمائل نہیں دیتا تو آپ اپنی اسمائل دے دو، تو بات تو شروع ہو جائے گی نا۔ تو انسان اور حیوان کے کئی فرق ہیں، پر ایک فرق بنیادی جو وہ ہے کہ انسان ہنس سکتا ہے، اسمائل کر سکتا ہے، اور اینیمل کو یہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ اور کسی کو بلڈ پریشر ہو، ٹینشن ہو، مجھے تو بہت زیادہ رہتی ہے، تو میں تو دفتر میں بیٹھا بھی ہنستا کھیلتا رہتا ہوں۔ اور یعنی جی آپ سن کے کچھ حیران بھی ہوں گے کہ آج کل کی لیٹسٹ تھیوری یہ ہے کہ نیچرل لافٹر تو ایک بڑا ایموشنز کو ٹون ڈاؤن کرتی ہے، پر جو اگر معاف کریں میری گستاخی، بیٹھے بیٹھے اپنے جیسے آپ ہنس رہے ہو ویسے ہی مسلز کو بنائیے تو اس کا بھی اپنے آپ بڑا ریلیکسیشن ایفیکٹ برین، نروس اور ہارٹ کے اوپر ہوتا ہے۔ کبھی آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیجئے، امیڈیٹلی دیکھیں گے کہ آپ کی ٹینشن، ایموشنز وغیرہ دور ہو جائیں گے۔ اسی لیے گاندھی جی نے ایک دفعہ کہا تھا، if I had no sense of humor I would have committed suicide۔ 3 دفعہ موقع ملا سیوا گرم میں رہنے کا، اور اس کی چھوٹی سی کٹیا کے اندر میں کتابیں لکھا کرتا تھا، لاہور میں ان دنوں میں تو جایا کرتا تھا ان کو دکھانے کے لیے، تو ہر چیز کے اوپر ہی ہنسی مذاق، بڑے سیریس پرابلمز بھی ہوتے تھے۔ ایک دفعہ کی بات یاد ہے کہ ایک آدمی نے چٹھی لکھی ان کو، بہت بری، بڑی سخت، تم تو اپنے آپ کو مہاتما کہتے ہو، میسنجر کہتے ہو، اور میں نے تمہیں 6 چٹھیاں لکھ چکا ہوں، پر مجھے کوئی آپ نے جواب نہیں دیا، تم بالکل ہی فراڈ ہو۔
تو مہادیو دیسائی کو بلایا، کہنے لگے بھائی یہ کیا بات ہے، چٹھیاں آئیں 6 کہ ہاں جی آئی تھی، تو پھر کہ میں دکھائی کیوں نہیں؟ اور جی وہ تو کرینک ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیا دکھانا ہے؟ اس بیچارے کو کچھ تھوڑی سی بیماری تھی کسی چیز کی، اور گاندھی جی لوگوں کو خیال تھا وہ بیماری کو دور بھی کرتے، اور بہتوں کو دور کیا۔ ایک لیپر کو انہوں نے میرے سامنے دور کیا تھا، وہ دوسری کہانی ہے۔ اب گاندھی جی کیا جواب دیتے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو کہ جو اگر لارڈ لنلتھگو کی چٹھی آوے آن اینی پولیٹیکل میٹر ہاؤس ایور امپورٹنٹ اٹ میں بھی، آپ اس کا جواب دے دو، میں کہوں گا میں نے لکھی تھی۔ پر کرینک کا جواب تو سب سے بڑا کرینک تو منہ ہی کرینک ہی دوں گا۔ وہ ایک ایسی طریقے سے بات کی، اگلے کی عزت بھی رکھ لی، تھوڑا سا ہیومر بھی آ گیا اور اپنی بات بھی کہہ دی۔ پالیٹکس کے اندر بہت زیادہ ہیومر ہے، اور جس پولیٹیشین کے اندر ہیومر نہیں وہ کبھی ایٹ لیسٹ پارلیمنٹ میں تو کبھی سکسیزفل ہو سکتا ہے۔ ایز ہوم منسٹر جناب علی ہم نے دیکھا بڑی بڑی سیریس سچویشن ارائز ہوئیں، آپ نے 1-2 شعر کہہ کے سب اپوزیشن کو ختم کر دیا۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ پیلو موڈی صاحب، افسوس ہے آج دنیا میں نہیں ہیں، فخر الدین علی احمد فوڈ منسٹر تھے، تو بڑا تانے لگا رہے تھے ہندوستان کے اندر خوراک کی شارٹیجز ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو فخر الدین علی احمد بڑے احساس سے کھڑے ہوئے، کہنے لگے جو اگر آپ کی طرف ہم سب دیکھیں تو پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ خوراک جا کہاں رہی ہے۔ وہ ڈبیٹ گرانٹس پاس، اس کے بعد کوئی بولا ہی کوئی نہیں۔ جواہر لال جی کا بھی اپنا ایک بہت ہی سپر فائن طریقہ تھا ہیومرس وے کا۔ شروع میں جب وہ بنے پرائم منسٹر تو ایک بیوروکریٹ آیا کہ جی ہم اپنے ڈپارٹمنٹ کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں، بڑا لمبا چوڑا نام رکھا، یعنی کہ چھوڑو کام کی باتیں کرو، کیونکہ یہ نام شام چینج کرنا یہ تو یو این اے کے حوالے رہنے دو، وہ اپنے ٹائی اپ کرتے رہتے ہیں۔ کہنے لگا میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں، یہ پتہ سن فیڈ کیسے نام پیدا ہوا؟ یہ اصلی نام ہے یونائٹیڈ نیشنز اکنامک ڈیولپمنٹ فنڈ۔ اب اس کو بنائیے اکٹھا، اس کا بنتا ہے انفیڈ۔ اب انفیڈ کیسے نام ہوگا؟ انہوں نے اس کے ساتھ اسپیشل لگا دیا، اسپیشل یونائٹیڈ نیشنز اکنامک ڈیولپمنٹ فنڈ، اس کا سن فیڈ بن گیا۔ کہنے لگے تم بھی یہاں ایسے نام کرنا چاہتے ہو؟ ایک بات مجھے اور جواہر لال جی کی یاد آ گئی، میں پھر بیٹھ جاؤں گا، اور وہ یہ کہ جب انٹرم گورنمنٹ بنی 46 میں، میں کسی کا نام نہیں لیتا، وہ خیر گزر بھی گئے، ختم ہو گئی، کسی کو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ تو جواہر لال ہیں، راجندر پرساد ہیں، پٹیل ہیں، اتنے بڑے منسٹر ہیں بنے گے، تو میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں، مجھے تو بڑی انفیریٹی کمپلیکس ہو رہی ہے، میرا تو بھائی کئی 14-15 دن تو میرا وہاں بہت ہی گزارا نہیں ہوگا، انفیریٹی کمپلیکس ہوگی۔ کہتے بھائی تو 14 دن کے بعد ہی جوائن کر لیجیے۔ کہتے یہ بات انہوں نے ٹھیک کہی۔ چرچل کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ اس کو کہتا ہے کہ بچپن کے اندر مجھے ایک سرکس میں لے گئے برمن کے اندر، اچھا آپ